السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود شریف کی برکتیں واقعات کی روشنی میں سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن محمد مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد رات کو آپس میں حدیث پاک کا تکرار کرتے تھے، تو جس جگہ بیٹھ کر تکرار کیا کرتے تھے نور کا ایک ستون دیکھا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کہ آسمان کی بلندیوں تک جاتا تھا۔ پوچھا گیا یہ کیسا نور ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ حدیث پاک کے تکرار کرتے وقت جو درود پاک کی کثرت ہوتی ہے اس درود پاک کا نور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو العباس خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ گوشہ نشین تھے، مجلسوں میں نہیں آتے جاتے تھے، ایک دن وہ علامہ محمد ابن رشید کی مجلس میں آئے۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم پڑھو، اپنا کام کرو، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں خواب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ مجھے آقائے دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن رشید کی مجلس میں جایا کرو کہ وہ مجھ پر درود پاک بہت پڑھتا ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمارا ایک ہمسایہ تھا جو کہ بادشاہ کا ملازم تھا اور فسق و فجور اور غفلت میں مشہور تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دستے مبارک میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بد کردار بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ سرکار کے دستے مبارک میں کیسے رکھ دیا ہے؟ میں نے عرض کی تو میرے آقا رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ ارشاد سن کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے اس پر سرکار کی نظر عنایت ہے؟ فرمایا اس کے درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں داخل ہوا، وہ رو رہا تھا
اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں، کیونکہ مجھے رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے بھیجا ہے کہ عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار میں شفاعت کرتا ہوں، کیونکہ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، اور مجھے دربار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی اور فرمایا پچھلے گناہ میں نے معاف کرا دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبد الواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محمد کردی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب باقیات صالحات میں لکھا ہے کہ مجھ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو میں خواب میں سید الکونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور مجھے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے گود میں اٹھا لیا کہ میرا سینہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور اور میرا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور میری پیشانی حضور کی پیشانی مبارک کے برابر تھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اور مجھے سرکار نے اپنی رضا کی بشارت دی جو کہ رضائے الہی کی جامع ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرماتے ہیں تو میں آپ دیدہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا مجھ پر اتنا کرم عظیم ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری اس حالت کو دیکھ کر امت کے والی شہنشاہ دو جہاں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی چشمان مبارکہ سے بھی آنسو جاری ہیں، اور میں بیدار ہوا تو میری آنکھیں اشکبار تھیں۔ میں اٹھا اور مواج شریف کے سامنے حاضر ہو گیا، اور میں نے روضہ مقدسہ کے اندر سے سنا کہ حبیب خدا شاہ انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ اجمعین نے مجھے ایسی ایسی بشارتیں دیں کہ میں عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور میں بڑا خوش ہو کر سلام عرض کر کے واپس ہوا تو میں نے سلام کا جواب سید دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زبان مبارک سے سنا، حالانکہ میں جاگ رہا تھا، اور مجھے حق یقین حاصل ہوا کہ سید العالمین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم روضہ انور میں حیات ہیں اور مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے محبوب اعظم رسول رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ایمان و عقیدے کی سلامتی ادب کے ساتھ بار بار کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس سے پہلے
کی جو مختصر سی یہ درود شریف کی برکتیں بیان کرنے کی نشست ہوتی ہے، اس میں میں نے ایک عمل کے تعلق سے بھی عرض کیا تھا۔ آج بھی ایک عمل حدیث پاک کی روشنی میں آپ سماعت فرما لیں۔ پہلے حدیث پاک کا مفہوم ترجمہ اس کا سماعت فرمائے۔ روایت حضرت ابو ایاس سے کہ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور اس کے لیے شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اگر یہ کلمات شام کے وقت کہہ لے تو صبح تک اسے یہی ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس حدیث پاک کی شرح بیان فرماتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس میں یہ آیا کہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد پاک میں سے جیسے غلام آزاد کیا ویسا ثواب، تو کیا مطلب یہ ہے کہ یوں تو کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی غلام ہو آزاد کرنا اسلام میں بڑا ثواب ہے، خصوصاً جبکہ غلام اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہو، اس کا آزاد کرنا تو بڑا ہی ثواب ہے، بہت ہی ثواب ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پڑھنے والے کے لیے زیادہ ثواب کی بشارت عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک نبی کی اولاد پاک پر احسان بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی اولاد پر مہربانی کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ بعض حضرت فرماتے ہیں کہ بعض حضرات 11ویں شریف کا تبرک حضرات سادات کرام کو پیش کرتے ہیں، ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی اولاد ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، شرافت خاندان سے بھی ملتی ہے۔ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اہل عرب کو غلام بنایا جا سکتا ہے، یہاں تو ان عرب غلاموں کی آزادی کا ذکر ہے جو پہلے سے غلام بنائے جا چکے تھے۔ اور فرماتے ہیں درجے بلند، اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ تو درجوں سے مراد یا تو دنیا میں ایمانی درجے یا آخرت کے جناتی درجے یعنی جنت والے درجے، یعنی یہ کلمات پڑھ لینے والے کے ایمان 10 درجہ بڑھیں گے، یا قیامت میں اس کے 10 درجے جنت میں بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان درجوں کی بلندی رب تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے لیے شام تک شیطان سے حفاظت ہوگی۔ تو شرح فرماتے ہیں کس طرح کہ انشاءاللہ
شام تک شیطان اسے نہ گمراہ کر سکے گا نہ اس سے گناہ کبیرہ کرا سکے. ہاں نفس کی شرارت سے گناہ ہو جائیں تو ہو جائیں، یا شیطان اسے دیوانہ و بیمار نہ کر سکے گا. بعض بیماریاں اور جنون شیطانی اثر سے ہوتے ہیں. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو. غرض یہ کہ یہ دعا ایک مضبوط قلعہ ہے. حضرات گرامی وقار، آخر میں یہی عرض کر دوں کہ بڑا آسان عمل ہے یہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ صبح کو بھی پڑھ لیا کریں اور شام کو بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کی برکتوں سے اللہ ہم سبوں کو بھی دنیا آخرت میں مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.